یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز بھی میں ہمیشہ کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس محلے کے چند افراد ایک نہایت ہی حسین لڑکی کو جو کہ برقعے میں ملبوس تھی پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ کوئی لڑکا اسے لے کر محلے میں وارد ہوا تھا۔ محلے والوں کی مداخلت سے لڑکا تو بھاگ گیا لیکن لڑکی ان کے ہاتھ آ گئی، جو اس وقت میرے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ چند وقت قبل روتی رہی ہے۔ میں نے کارروائی مکمل کرنے کے بعد لوگوں کو تو بھیج دیا اور اس لڑکی کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ جب سب لوگ چلتے بنے تو میں نے لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر میرا تجربہ ڈگمگانے لگا۔ اس قدر حسین لڑکی، جسم فروش، اس قدر معصوم چہرہ اور حسین لڑکی جسم فروشی کے کھیل میں کیوں کر ملوث ہو سکتی ہے؟ میرے دل و دماغ میں یہ سوچ ابھری کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوف کھا کر ایسی معصوم بنی پھرتی ہے، یا پھر ایسی صورت بنا کر میری ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ میری گرفت اسے نجات مل جائے۔ بہرحال میں اسی سوچ میں گم تھا کہ لڑکی کی تیز اور گھبرائی ہوئی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے مت جانے دیجیے گا، یہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ پھر سے مجھے اس غلاظت میں دھکیلنا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیجیے گا، مجھے لوٹنے سے بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی کی جانب باہر 2 آدمیوں کو اشارہ کیا جو گیٹ میں بیٹھے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ میں نے لڑکی کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میری سوچوں نے ایک دم پلٹا کھایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کا راز فاش ہو چکا تھا۔ معصومیت اس کی کوئی چال نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس لمحے دونوں آدمی اندر داخل ہوئے اور لڑکی کی آزادی کے لیے مجھے مجبور کرنے لگے۔ انہوں نے ہر حربہ آزمایا جس سے وہ لڑکی میری گرفت سے آزاد کر سکتے تھے۔ بہت جتن کیے مگر میں بھی اس میدان میں اناڑی نہ تھا۔ اپنے فرائض بخوبی نبھانا جانتا تھا۔ یہ جان چکا تھا کہ یہ لوگ مجبور لڑکی کو آگ میں دھکیلتے ہوئے ہیں۔ لڑکی مجھے مظلوم لگی اور مظلوم کی مدد کرنا میرا شیوا ہے۔ میں نے دونوں آدمیوں کو رعب سے مخاطب کیا، یہی خاص پولیس والوں کی زبان سے کہا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، لہٰذا اب تم دونوں یہاں سے غائب ہونے میں عافیت جانو۔ میں بہت کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، یہ لڑکی تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں جائے گی۔ جو کچھ کرنا ہے کل عدالت میں کرنا۔ میری باتیں سنتے ہی وہ دونوں کچھ بھربھرائے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے باہر بیٹھے چپراسی کو بلایا اور چائے بنانے کا کہا کیونکہ اس وقت ہوٹل تو بند ہو چکے تھے۔ چپراسی چائے بنا لایا۔ میں نے ایک پیالی اس لڑکی کو دی۔ اس نے نہایت شفقت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھا، گو وہ سوچ رہی تھی کہ میں دوسرے پولیس افسروں سے کس قدر مختلف ہوں۔ چائے کے دوران وہ کبھی کبھار میری جانب تکتی اور میں اس کو نظر انداز کر دیتا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے مقابل کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ملزم کو سمجھانا اور براہ راست پر لانا ہر پولیس انسپکٹر کا الگ الگ انداز ہے۔ میں مجرم کی اصلاح مار پیٹ سے نہیں بلکہ نصیحت سے کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ میں اس انداز میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا کہ اس پیشے میں مجرم کے لیے مار پیٹ تو ضروری ہے لیکن مجرم کو اپنی اصلاح کے بل بوتے پر نصیحت کر کے بلائے جانے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے محکمے میں وہ افسر اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی ذہانت کا مالک کہلائے گا۔ میں نے نہایت پرانے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے لڑکی سے نرمی سے کہا، دیکھو یہ دھندا تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ گناہ عظیم ہے، اور کیا تم اس گناہ کی سزا کو جانتی ہو جو قدرت کی طرف سے اللہ سے ملتی ہے؟
تمہیں آخرت کے بعد جو سزا اللہ کی طرف سے ملے گی اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب العزت کی طرف سے کیا سزا تجویز ہے۔ حضرت عثمان ربیع الانس نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ پھر ہر مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے سوائے زنا کرنے والے کے۔ حضور نے فرمایا کہ زانیوں کے منہ جہنم کی آگ سے جلائے جائیں گے، آگ سے ان کے منہ پر بھڑکتے ہوں گے۔ حضور پاک نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ لوگ ان تندوروں میں عذاب جھیل رہے ہیں جو آگ کے شعلوں کے ساتھ بلند ہوتے اور تندور کے منہ تک آ جاتے۔ جب آگ نیچے گرتی تو وہ بھی نیچے گر جاتے۔ اس میں مرد عورتیں دونوں ہیں مگر دونوں برہنہ ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری امت کے زانی اور زانیہ ہیں۔ تمہارا اور میرا مذہب بھی ایک ہے۔ تمہاری جگہ بھی اگر کوئی غیر مذہب بھی یہ حرکت کرتا تو اسے بھی سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کرتا۔ خدا نے تجھے اچھی صورت بخشی ہے، تم کسی کا گھر آباد کرو، اپنا پیارا جسم جگہ جگہ بانٹنے سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی فرد کو سارا پیار سونپ دیتی اور ایک ہی شخص تمہارے حسین سرابے کے ساتھ تمہارا پیار حاصل کر کے کتنا خوش ہوتا۔ کتنے افسوس کا کام ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود یہ بدکاری کر رہی ہو۔ میری باتیں سنتے ہی اس کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب اتر پڑا تھا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا، جی بھر کر رو چکی تو بولی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی خاموشی اور بے قراری میری باتوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے احساس ہو چلا کہ یہ اشک جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے ہیں ندامت کے آنسو ہیں۔ شاید میرے الفاظ میں اتنی سخت ہو گئی تھی کہ مجرم کو اپنے جرم پر شرم محسوس ہوتی۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم بدکاری چھوڑ دو گی؟ اور پھر سے رونے لگی۔ میں عجیب کشمکش میں پھنس گیا۔ خدایا یہ کیا لڑکی ہے، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور یہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آتا وہ خود ہی بول پڑی کہ آپ کے منہ سے نصیحت سن کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں اور اتنے نرم انداز سے کسی مجرم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ بھی تھے جو مجھے یہاں سے اٹھا کر پھر سے دکان سے جا بیٹھتے۔ مرد تو آپ بھی ہیں، کاش آپ جیسا انسان مجھے پہلے مل جاتا تو اس دلدل میں کبھی نہ پھنستی۔ پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں، اسی لیے تمہیں انسانیت کے ناطے تلقین کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات پر قائم رہو گی۔ ہاں انسپکٹر، تم بھی مجھے ایک بدکردار لڑکی سمجھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو کیونکہ چند آدمی اس فعل کی گواہی دے چکے ہیں، مگر قسم کھاتی ہوں اس میں میری مرضی یا خوشی ذرا برابر شامل نہیں۔ آپ سے ہرگز فریاد نہ کرتی کہ مجھے ان لوگوں سے دور رکھیں، میں بہت مجبور ہوں۔ انسپکٹر، کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو مجھے اندھیروں سے نکال لے اور مجھے عزت کی زندگی دے۔ وقتی پل کے لیے ہر کوئی خرید سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اپنانے کی کسی بدن میں اتنی طاقت اور دل میں وسعت نہیں کہ مجھے گندی نالی کی اینٹ کو اٹھا کر اپنے چوبارے میں نصب کر لے۔ کبھی کسی نے میرے دل میں جھانک کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچی۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے والا بھی مرد تھا۔ یہ کہہ کر وہ خالی خالی نگاہوں سے مجھے تکتی رہی۔ میں اس حقیقت سے منکر نہیں تھا۔ میرے دوست کے کسی کے سینے سے پورا راز اگلوانا ایک کٹھن کام ہے، لیکن قدرت کی اس نہایت عنایت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ میری شخصیت مقابل کو بھید اگلوا لیتی ہے۔ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھ سے اپنے سارے دکھ کہہ ڈالے۔ اس نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے لڑکی سے کہا، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو، آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں اس وردی کے پیچھے انسانیت سے بھرپور دل رکھتا ہوں۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو غم و الم سے آشنا نہ ہو۔
کوئی غم کو ہر وقت چہرے پر سجائے رکھتا ہے یا پھر کوئی دکھ سہ کر بھی اس ظالم دنیا میں جی بھر کر کہکے لگاتا پھرتا ہے۔ وہی لوگ ہمیشہ جیتے ہیں جو غم سہ کر بھی مسکراتے ہیں، نہایت خندہ پیشانی سے دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ غموں کو دل میں بند کر کے نہ رکھو۔ کوئی بھی ہمدرد غمگسار کسی موڑ پر مل جائے تو اس سے پہلے دکھ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ دکھ درد کسی کو سنا کر انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے بااعتماد سمجھتی ہو تو مجھے بتاؤ تم ان حالات تک کیسے پہنچی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں انسانیت کے ناطے تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے آپ میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ تمہیں اس دلدل سے کھینچ کر باہر نکال سکوں۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کی گہرائی میں کھو گئیں۔ شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا وہ واقعی مخلص، کیا میں اس سٹوری کے اگلے پارٹ کو آج شام 7:30 بجے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کو مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔